ریڈیو پاکستان یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔ جدوجہد پاکستان، راوی مہک جبین۔ کسی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افراد اور قوموں کو جدوجہد کے ساتھ ساتھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور جداگانہ ریاست کے لیے کوششیں ایک ایسی عظیم اور قابل فخر تاریخ ہے جسے تاریخ انسانی میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برصغیر میں مسلمان اپنا تشخص کھونے کے قریب تھے اور بہت سے مسلمان کانگریس کو بھی اپنی منزل مان چکے تھے، لیکن جب کانگریس کی ہندو قوم پرستی سے مسلمانوں کی حق تلفی میں اضافہ ہونے لگا تو ایسے میں متحد ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنی بقا خطرے میں نظر آنے لگی۔ ان حالات میں جب 1930 کے خطبہ اعلی آباد میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا تو مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں سے آزادی کے ساتھ ساتھ ہندو اکثریت سے بھی آزادی حاصل کر کے الگ ریاست تشکیل دینے کا جذبہ جاگ اٹھا۔ یوں تحریک پاکستان نے جنم لیا، اور یہ اس دور میں پہلی بار ہوا کہ مسلمانوں نے ایک قرارداد کے ذریعے علیحدہ وطن کے حصول کا مطالبہ کیا۔ تاریخی شہر لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل باڈی کونسل کے اجلاس میں اس قرارداد کو، جس نے مسلمانوں کی منزل کی نشاندہی کی تھی، پرجوش انداز میں منظور کیا گیا۔ اس تاریخی دن کے حوالے سے تحریک پاکستان کے کارکنان کی جدوجہد کا حال ریڈیو پاکستان نے انہی کی زبانی اپنے آواز خزانہ میں محفوظ کر رکھا ہے، جس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ملک پاکستان کن مشکلات اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں بہت سی شخصیات نے اپنی علمی قابلیت اور بصیرت کی بنا پر برصغیر کی سیاست کا رخ مسلمانوں کے حق میں کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں ایک اہم نام قائد کے رفیق پیر بخش خان ایڈوکیٹ کا بھی ہے۔ میرا سیاسی تحریکات سے وابستگی اور تعلق قدیمی ہے، اور اسی ضمن میں جو سب سے پہلی ہمہ گیر تحریک چلی تھی وہ خلافت کی تحریک تھی، اور وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب حکومت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کو اتحادیوں نے تہوبالا کر دیا تھا، کیونکہ جتنے اماکن مقدسہ تھے مسلمانوں کے سب پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا، اس حد تک کہ حرمین شریفین بھی ان کے قبضہ و تصرف میں آ گیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس میں مسلمانوں نے من حیث القوم حصہ لیا تھا، یہ سب سے بڑی سیاسی تحریک تھی اس ملک میں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں دوسری تحریک جو اٹھی مسلمانوں کی طرف سے وہ ہجرت کی تحریک تھی، جبکہ مسلمانوں نے من حیث القوم اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ ملک دارالحرب ہے۔ بدقسمتی سے ہمسایہ ملک افغانستان تھا، اس میں اتنی وسعت نہ تھی کہ اتنی تعداد میں جو مہاجرین گئے ان کو وہ وہاں رکھ سکتے یا وہاں سما سکتے، تو وہ چیز کامیاب نہ ہوئی۔ اس ضمن میں مجھے جس قدر مسلمانوں کے سیاسی رہنما ہیں ان سے بہت قریبی طور پر ملنے کا موقع ملا، اور ایام خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کا جو اقدار تھا اور جو کام انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کے لیے کیے وہ ازہر من الشمس ہیں۔ مسلم لیگ اور تاریخ کے عظیم رہنما جی علانا، جو سندھ اسمبلی کے ممبر بھی رہے، قرارداد پاکستان کا حال یوں بیان کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن لاہور میں جو ہوا، جس کو لاہور ریزولوشن کہا جائے تو بھی صحیح ہے، پاکستان ریزولوشن کہا جائے تو بھی صحیح ہے، جو 23 مارچ 1940 میں پیش ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن میں، اوپن سیشن میں، لیکن پاس ہوا 24 مارچ 1940 میں۔ اچھا جی ہاں، تو یہ جو 23 مارچ کہا جاتا ہے ریزولوشن پاس ہوا، وہ ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ 23 کو پیش البتہ ہوا تھا لیکن اڈاپٹ ہوا دوسرے دن 24 کو۔ بہرحال اس سیشن میں تھا، عہدیدار تھا سندھ مسلم لیگ کا، کاؤنسل لیگ کا ممبر تھا، اس حیثیت سے میں گیا تھا، اور یہ خیال
کہ پاکستان نصب العین ہے مسلمانوں کا، ایک آگ کی طرف پھیل گیا تھا سارے ہندوستان میں۔ تحریک آزادی ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ چکی تھی۔ چونکہ ہندو مظالم سے مسلمانوں کی تکالیف میں اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ برِ صغیر کے ہر مسلمان کے گھر آزادی کا پیغام پہنچایا جائے۔ بلوچستان وہ علاقہ تھا جہاں نعرہ پاکستان حاجی عبدالغفور درانی کی ذاتی کوششوں کی بدولت پہنچا۔ وہ بلوچستان میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے اور قیام پاکستان کے بعد بھی استحکام پاکستان کے لیے سرگرم رہے۔ سن 1929 میں یہاں ہم لوگوں نے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی، داغبیل، وہ تھی انجمن ملکی مسلمانان بلوچستان سن 29 میں۔ 1937 میں چونکہ یہ مسلم لیگ اور کانگریس کی باتیں ہم دور سے سنتے تھے، یہاں غائبانہ طور پر قائد اعظم سے عقیدت پیدا ہوتی گئی۔ 1937 کے بعد قائد اعظم کو تو شروع سے بلوچستان سے بہت محبت تھی، تو خیر قاضی عیسیٰ کو یہاں ہمارے جو فیصلہ تھا ان کی صدارت کا انہوں توثیق کر دی قائد اعظم نے، اور قاضی عیسیٰ کو یہاں بھیج دیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی تشریف لائے، تو یہاں جلسے اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو چونکہ میں سرکاری ملازمت میں تھا، میں عملی طور پر اس میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ قائد اعظم نے پھر مجھے کہا کہ بھائی بہتر یہی ہے کہ آپ ملازمت چھوڑے، چنانچہ ان کے کہنے پر ہم نے استعفیٰ دے دیا، اور میری ڈیوٹی ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ یہاں کی یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسلم لیگ کی طرف راغب کرنا، مسلم لیگ کے منشور سے، مسلم لیگ کے اصولوں سے لوگوں کو روشناس کرانا۔ اس طرح سے آہستہ 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 مسلم لیگ ایک ہمگیر اور ہر دل عزیز جماعت بن گئی ہے۔ تحریک پاکستان میں خواتین رہنماؤں کی کاوشیں بھی ناقابل فراموش ہیں۔ حصول آزادی کے لیے مسلم خواتین بھی میدان عمل میں قائد اور ان کی بہن فاطمہ جناح کے ہمراہ تھیں۔ 26 فروری 1947 کو جب سول نافرمانی کی تحریک چلی تو مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا، اور بیگم جہاں آرا شاہ نواز وہ خاتون تھیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے نعرہ حق بلند کیا اور عورتوں کے حقوق کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ مجھے یہ عزت حاصل ہوئی، تیسری گول میز کانفرنس میں بھی اور جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی میں بھی مجھے واحد نمائندہ بھیجا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام ہندو اخباروں نے بھی یہی لکھا کہ میں ہی نمائندہ ہندو اور سکھ اور سب کی ہوں۔ اب وہاں پر جو سب سے زیادہ مشکل بات تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے مرد نہیں مانتے تھے کہ عورت کو کوئی فرنچائز کا نئی صفت دی جائے، اس لیے ہم اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اول تو بالغ کا ووٹ دیا جائے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کسی صفات کے بنا پہ ووٹ ملیں۔ گول میز کانفرنس کی اور جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی میں اگرچہ بہت لڑنا پڑا، مگر انہوں نے کہ عورت کو تعداد کی بنا پر اور تعلیم کی بنا پر، عورت کے لیے صرف یہ کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتی ہو وہ مانا گیا، مگر تیسری انہوں نے یہ مانی کہ جو مرد مونٹیگو چیلمسفورڈ ریفارمز کے نیچے ووٹ حاصل کر چکے تھے ان کی بیویوں کو ووٹ دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں تک جائیداد کا تعلق تھا اس کی بنا پر ہمیں 1,300,000 ووٹرز مل گئے، اور جہاں تک تعلیم کا تعلق تھا 1,300,000 عورتوں کو ووٹ مل گئے، مگر جہاں تک یہ تیسری صفحات آئی تھی اس میں 600 ملین عورتوں کو ووٹ مل گئے، یعنی عورتوں کا الیکٹریٹ سارے ہندوستان میں 1/6 حصہ ہو گیا اور ایک اچھا مضبوط الیکٹریٹ ہو گیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم عورتیں پھر جب پہلی اسمبلی الیکٹ ہوئی تو اس میں اچھی تعداد میں آئیں، اور ایک منسٹری، 2 پارلیمنٹری سیکرٹری، 1 ڈپٹی اسپیکر اور بہت ساری اور اعزاز مختلف کمیٹیوں کے ممبر عورتوں کو کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگرچہ عورت کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جہاں چاہے کھڑی ہو سکے، مگر ان کے لیے کچھ نشستیں مخصوص کی جائیں، کیونکہ خصوصاً مسلمانوں میں جب تک نشست مخصوص نہ ہوں گی عورت کبھی بھی کوئی سیٹ نہ جیت سکے گی۔ چنانچہ ہر ایک اسمبلی میں عورتوں کے لیے اور مرکز میں بھی نشستیں مخصوص کی گئیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ عورتوں کے حقوق کی محافظت کے لیے کچھ نہ کچھ کام کروں۔ قائد اعظم مرحوم نے جو کوششیں کی، اور پھر جب پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آئی ہے، جب سر اسٹیفورڈ کرپس آئے ہیں، جب ان سب میں کسی نہ کسی طریقے سے مجھے بھی موقع ملتا رہا ہے کہ میں کچھ خدمت ملک کی کر سکتا۔ تحریک پاکستان میں شامل شہداء کی آوازیں آج بھی ہمیں پکار رہی ہیں اور استحکام پاکستان کے لیے عملی اقدامات کی طرف دیکھ رہی ہیں۔
ان آوازوں کی روح کو پہچاننا آج کے وقت کا اہم تقاضا ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام جدوجہد پاکستان آپ نے سنا۔ راوی مہک جبین، پروڈیوسر مہر النساء، پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔